بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ اجتماعی فسادات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی تھی اور کچھ سلوشنز، طریقے، راہ حل آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ان راستوں میں سے، طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے، فسادات کو روکنے کے لیے ایک بہترین مؤثر طریقہ امر بالمعروف ہے۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ یعنی معروف کا حکم دینا، لوگوں کو معروف کی طرف، اچھائیوں کی طرف، حسنات کی طرف، اقدار اور فضیلتوں کی طرف بلانا، دعوت دینا، اور ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کرنا، یعنی منکر سے بھی روکنا ہے۔ جس طرح پروردگار نے اپنی لاریب کتاب میں، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہے، یار و یاور ہے۔ ان کی صفات کیا ہے؟ یامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، معروف کی طرف دعوت دیتے ہیں، نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکر سے، برائی سے روک دیتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز اقامہ کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی خصوصیات میں سے ہے، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ امر بالمعروف چھوٹی چیزوں کے لیے ہے، درحال کہ روایات میں، آیات میں آپ دیکھیں، امر بالمعروف ایک عظیم فریضہ ہے۔ تمام امت کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی، پوری قوم کی اصلاح کرنے کے لیے یہ امر بالمعروف ایک اہم فریضہ ہے۔ جس طرح امام حسین نے فرمایا، انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، فی امت جدی، پوری امت کی اصلاح کے لیے۔ اور اصلاح کیسے ممکن ہے؟ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، امر بالمعروف کے ذریعے سے اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب امر معروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے کیسے ہم کرتے ہیں؟ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ مستقیم، یعنی ڈائریکٹلی اس کو بتا دینا، اسے امر بالمعروف کرنا سامع کو۔ لیکن دوسرا طریقہ انڈائریکٹ، یعنی اپنے عمل سے اسے پیغام دینا۔ مثال کے طور پر آپ کا دوست نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ اسے ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں، اسے روکنا چاہتے ہیں۔ تو کیسے کرتے ہیں؟ جب اسے دیکھتے ہیں آپ اس سے بات نہیں کرتے ہیں، اسے لفٹ نہیں دیتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، تو آپ کے عمل سے وہ یہ پیغام، یہ میسیج لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کام کو، اس منکر کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام صادق کے زمانے میں امام صادق نے جب دیکھا شکران وہ شراب پیتا ہے اور شیعوں میں سے بھی ہے، تو آپ نے امر بالمعروف کیا۔ کیسے؟ فرمایا، ان الحسن من کل احد حسن، نیک کام کرنا، اچھا کام کرنا، حسن، یہ حسن ہے، من کا حسن، لیکن آپ کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ سے زیادہ توقع ہے۔ وَإِنَّ الْقَبِيحَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ قَبِيحٌ، اور قبیح سب کی طرف سے، اگر یہ قبیح سرزد ہو جائے، ہر انسان کے لیے قبیح ہے، قبیح قبیح ہے، لیکن من کا آپ کے لیے عقبہ، اس کے قباحت میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ قبیح ہے۔ تو آپ نے، امام نے اسے سمجھا دیا، انڈائریکٹلی، غیر مستقیم اسے سمجھا دیا کہ آپ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہیں اور شراب پیتے ہیں، اور یہ کام آپ کو زیب نہیں دیتا، اور وہ سمجھ گئے، شراب کو
چھوڑ دیا۔ تو یہ دو اہم فریضہ اس وقت ہمارے معاشرے میں متروک ہے، اسے انجام دینے کی ضرورت ہے۔ امر بالمعروف، نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف، خوبیوں کی طرف، فضیلتوں کی طرف دعوت دینا اور ساتھ ساتھ منکرات سے روکنا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دشمن خاموش نہیں ہے، وہ بیدار ہے، وہ فساد پھیلانا چاہتا ہے، وہ فحشا پھیلانا چاہتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے تھے تو دشمن نے دیکھا موسیٰ جنگ کے لیے تیار ہے، شہر کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ہم موسیٰ سے جنگ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بلعم باورا سے مدد مانگی۔ بلعم باورا نے کہا ہمارے پاس ایک راستے ہیں، اپنی عورتوں کو، خواتین کو آراستہ کر کے ان کے درمیان بھیجنا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے فساد اور فحشا کی ترویج کروائیں۔ تو انہوں نے یہی کیا، اپنی عورتوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل لشکر موسیٰ کے درمیان بھیجا۔ تجارت کے بہانے سے وہ خواتین گئیں اور فحشا کی ترویج کروائی وہاں پہ۔ تاریخ گواہ ہیں کہ فحشا کی وجہ سے موسیٰ کے لشکر میں وبا کی بیماری پھیل گئی اور یہ بیماری تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور 20,000 لوگ اس خطرناک بیماری کی وجہ سے مر گئے۔ تو یہ دشمن کا حربہ ہے، فحشا اور فساد کو لوگوں میں، مسلمانوں میں پھیلانا۔ تو اس کو خنثی کرنے کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ ہے، دشمن کے حربے کو ابطال کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ بہترین طریقہ ہے، لیکن یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں، امر بالمعروف کی راہ میں، نہی عن المنکر کی راہ میں بہت سے مشکلات ہے، مصائب ہے، سختیاں ہیں۔ اسی لیے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کر لو۔ یہ فقط نہیں، وامر، اور ساتھ ساتھ امر بالمعروف کر لو، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، اور نہی عن المنکر بھی کر لو۔ واصبر علی ما اصابک، امر بالمعروف کی راہ میں، نہی عن المنکر کی راہ میں مشکلات ہے، مشکلات کے وقت صبر بھی کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔